وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور انہیں رزق وہاں جو دیا جائے گا۔ قالو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا، یہ وہی رزق ہے، یہ وہی پھل ہیں، یہ وہی میوے ہیں جو ہمیں پہلے دیے گئے۔ قالو ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہا، یہ اسی کے مشابہ ہیں۔ ولہم فیھا ازواج مطہرہ، وہاں ان کے لیے نیک پاکیزہ بیویاں ہیں۔ وہم فیھا خالدون، اور اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ جنت کے میوے کی شکل و صورت یہ دنیا کے پھلوں کی طرح ہوگی، وہاں کا سیب دنیا کے سیب کی طرح ہوگا، لیکن جب ذائقہ ہوگا تو اس سے مختلف ہوگا۔ اسی طرح وہاں جو سیب دیا جائے گا اس کا ذائقہ دنیا سے بہت مختلف ہوگا، اور جب دوبارہ اس کو سیب دیا جائے گا اس کی طلب پر، تو جو پہلے اس نے سیب کھایا تھا اس کا ذائقہ اس سے بھی مختلف ہوگا۔ شکل و شباہت ویسی ہوگی، صورت ویسی ہوگی، ذائقہ مختلف، یعنی ہر دفعہ ذائقہ مختلف ہوگا۔ تو جنتی کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جیسا ہم نے کل کھایا تھا، لیکن جب وہ کھائیں گے تو کہیں گے نہیں، اس کا ذائقہ تو اس جیسا نہیں ہے، یعنی ہر روز اس کا ذائقہ، ہر ایک دفعہ کھانے کے بعد دوبارہ کھائیں گے تو وہ ذائقہ نہیں ہوگا، صورت میں ہی ہوگا۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حادی الارواح الی بلاد الافراح میں فرماتے ہیں کہ جنت کی تیاری کی جا چکی، مگر اس میں یعنی جنت تیار کی جا چکی ہے، لیکن اس میں کچھ جگہ اللہ نے خالی چھوڑی ہے، خالی جگہ ہے، خالی میدان میں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ للہ بیتا، جو دنیا میں مسجد بناتا ہے اللہ جنت میں اس کا گھر بناتا ہے، تو پھر اللہ اس عمل کے بدلے میں اس کا محل تیار فرماتے ہیں۔ اسی طرح جو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہتا ہے، ان کے بدلے میں اللہ وہاں پر درخت لگاتے ہیں، جو خالی جگہ اس جنتی کے لیے اللہ نے چھوڑی ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہیں۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جنت کی پاکیزہ بیویاں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی میل کچیل، یہ بول و بلاد، یہ اخلاق رذیلہ، یہ حیض و نفاس کچھ نہیں ہوگا، ہر چیز سے پاک ہوں گی۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جب سب کچھ کھائیں گے پیئیں گے، ہر چیز جو ان کو ضرورت ہوگی، لیکن وہاں پیشاب پخانہ نہیں ہوگا، منہ کی آلائش نہیں ہوگی، ناک کی آلائش نہیں ہوگی، ایک پسینہ آئے گا، ڈکار آئے گا جس سے ہر چیز ہضم ہو جائے گی، پسینے کے چند قطرے آئیں گے جس سے ہر چیز ہضم ہو جائے گی۔ فرمایا اسی طرح ان کا سانس، جیسے سانس اللہ کی طرف سے آتا ہے، اسی طرح وہاں پر اللہ کی حمد بھی انہیں الہام کی جائے گی، سانس کی طرح ان کی حمد بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز جب ہضم ہو جائے گی، پسینہ آئے گا تو اس پسینے کی خوشبو مشک و عنبر کی خوشبو کی طرح ہوگی۔ یہ امام مسلم نے نقل کیا ہے، تفسیر مظہری والے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح مسلم سے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ یہ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گروہ جنت میں داخل ہوگا وہ ایسا چمکتا دمکتا ہوگا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہوتا ہے، پھر اس سے کم درجے والے جنت میں داخل ہوں گے، وہ ایسے چمکتے ہوں گے جیسے آسمان میں بہت زیادہ چمکنے والا ستارہ ہوتا ہے۔ وہاں جنتی جو پیشاب پخانہ، یہ بول و براز، یہ ناک کی آلائش، کسی قسم کی میل کچیل، ایسی کوئی چیز وہاں پر جنت میں نہیں ہوگی، اور ان کے جو کنگھیاں ہوگی وہ سونے کی ہوں گی، اور انگیٹھیاں جو لگائی جائیں گی وہ خوشبو کی انگیٹھیاں لگائی جائیں گی، اور پسینہ ان کا خوشبو کا ہوگا، اور سب کے اخلاق ایک جیسے ہوں گے، سب خوبصورت ترین ہوں گے، اور جیسے اپنے آپ سے یہاں محبت کرتے ہیں وہاں ہر ایک سے ایسی ہی محبت ہوگی۔
जितनी अपने से मोहब्बत होगी इतनी ही दूसरे से मोहब्बत होगी, और वहां एक दूसरे से नफरत और बोझ नहीं होगा, मोहब्बत होगी एक दूसरे के। और कद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आदम अलैहिस्सलाम जैसा 60 गज कद होगा, 90 फुट के करीब ये कद होगा, यानी 60 गज कद होगा। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस शरीफ है, ये बुखारी और मुस्लिम की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आज ग्रोह पहले जन्नत में दाखिल होगा 14वीं के चांद की तरह चमकते होंगे, फिर सितारों की तरह चमकते होंगे, फिर वहां उन्हें बीवियां दी जाएंगी, हर एक पर 70,000 हुल्ले होंगे ना, हर एक पर 70 हुल्ले होंगे, और नफासत की वजह से उनकी पिंडलियां उन जोड़ों से, उन हुल्लों से, उन कपड़ों से नजर आती होंगी, और उन पिंडलियों का गोश्त का गुद्दा भी उन्हें नजर आता होगा। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर जन्नत की कोई औरत जमीन पर झांक ले तो आसमान से जमीन तक हर चीज चमक जाए और उसमें खुशबू फैल जाए, और वहां की हूर का सर का दुपट्टा भी दुनिया की सारी नेमतों से बेहतर है। यह हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। बुखारी और मुस्लिम की में रिवायत है हजरत उसामा इब्न ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सब से फरमाया कोई है जो जन्नत को हासिल करने के लिए तैयार और मुस्तइद हो, बेशक जन्नत ऐसी शय है कि इसका किसी दिल में ख्याल ही नहीं गुजरा कि जन्नत कैसी है, ऐसी खूबसूरत है। जन्नत एक चमकता हुआ नूर है, महकती हुई फुलवारी है, और नीचे ऊंचे ऊंचे मजबूत महल है, बहती हुई नहरें हैं, तैयार और पके हुए मेवे हैं, खूबसूरत गोरी गोरी बीवियां हैं, तरह तरह के बेशुमार लिबास हैं, और हमेशा रहने की जगह है, और अनवा अनवा के मेवे हैं, सब्ज लिबास, बेल बूटे और तरह तरह की नेमतें हैं। सब ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब इसके लिए तैयार और मुस्तइद हैं। अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला से फरमाया जन्नत की सब लोग किसी की दाढ़ी नहीं होगी, बेरोंगटे होंगे, और सुरमगी चश्म वाले होंगे, खूबसूरत आंखों वाले होंगे, उनकी जवानी कभी खत्म नहीं होगी, उनका लिबास कभी पुराना नहीं होगा। और फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जन्नत का जो आला मकाम वाले होंगे, जन्नत की जो सबसे बड़ी नेमत होगी वो अल्लाह पाक की ज़ियारत होगी, अल्लाह का दीदार होगा। वो जन्नती जैसे जैसे मनासिब होंगे वैसे वैसे कोई रोजाना देखेंगे, कोई सुबह शाम ज़ियारत फरमाएंगे, कोई कई अरसे के बाद, महीने 6 महीने साल के बाद ज़ियारत करेंगे। और फिर इस पर कुरान मजीद की आयत तिलावत की लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, और फरमाया सबसे कम दर्जे का जो जन्नती होगा वो ऐसा होगा उसके मकानात और बीवियां नौकर और चाकर तक इस कसरत से होंगे कि 1000 साल की मुसाफत से वो उसे देखेगा, इतने ज्यादा होंगे, इतने ज्यादा फैली हुई जन्नत होगी। और जो अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होगा वो अल्लाह का दीदार ज़ियारत सुबह शाम करेगा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी वजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, अल्लाह पाक हमें उन लोगों में से कर दे जो अल्लाह की ज़ियारत सुबह शाम करें। अल्लाह समझने अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना